لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگ سمجھتے ایسے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ سب پارٹیز والے آپس میں ملے ہوئے ہیں, چاہے اپوزیشن ہو, سو کالڈ اپوزیشن میں تو کہوں گا جی, چاہے سو کالڈ اپوزیشن ہو, باقی ساری پارٹیاں تو مل جل کے حکومت ہی کر رہی ہیں. تو آپس میں ہی سب کچھ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے, عوام کوئی چیز نہیں ہے, اور بس ایسے ہی کام چلتا رہے گا. سینٹ کے الیکشن سے پہلے بڑا شور پڑا, 10,000 قسم کے سکینڈلز بھی آ گئے, کوئی میمو گیٹ آ گیا جی, کنٹمپٹ آف کورٹ آ گئی وزیر اعظم کے خلاف, کچھ اور چکر چلتے رہے, ڈرامے پہ ڈرامہ, ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی ڈرامہ آ جاتا ہے میڈیا میں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جی, اصغر خان کیس صاحب, وہاں پہ جناب وہاں پہ یونس حبیب صاحب نئے انکشافات کر رہے ہیں. نئے تو میں نہیں کہوں گا جی, پرانے انکشافات ہیں, لیکن یونس حبیب صاحب سامنے آ کے بات کر لیں اس لیے لوگوں کو نئے لگ رہے ہیں, لیکن باتیں پرانی ہیں. وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن ایسا امید کوئی نہیں ہے عوام کو کسی سے بھی, کسی بھی سیاستدان سے کوئی امید نہیں رہی. کیا یہ جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی, یہ ایسے ہی ہونی چاہیے؟ ایک اور بڑا سلسلہ ہے, ایک اور بڑی کہانی ہے, ایک اور بڑا میں کہوں گا جی کہ ہمارے اینڈ پہ بہت بڑا فلا ہے ہمارے اینڈ پہ. وہ یہ ہے کہ جو چیز, جو خبر انڈین میڈیا دے گا اس کو ہم اپنی ہیڈ لائنز بنا لیتے ہیں. اگر انڈین میڈیا کوئی ہمارے آئی ایس آئی چیف کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو ہم ہیڈ لائن بنا لیں گے. اگر کوئی اور میڈیا کسی دنیا کا ہمارے خلاف کوئی بات کرے گا اس کو ہم بڑھ چڑھ کے سامنے پیش کریں گے. یہ دوسرے ملکوں کے ایجنڈے ہم اپنے میڈیا کے تھرو کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے. ذرا سوچئے گا کہ بھائی یہ آئی ایس آئی کا چیف ہمارا ہی آئی ایس آئی ہے, کوئی باہر سے تو نہیں آئی نا, کوئی را کا تو چیف نہیں ہے نا, آئی ایس آئی کا چیف ہے. تو اس کے خلاف اگر انڈین میڈیا کو خبر دے گا تو ہم اس کو ہیڈ لائن بنا لیں یا بریکنگ نیوز بنا لیں اور اس پہ جناب سارا دن چڑھائی کرتے رہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ کوئی انڈین ایجنڈا ہے اور انڈین ایجنڈا فالو کیا جا رہا ہے ان کے اپنے اخبارات میں, اور ہم بڑھ چڑھ کے ان کے اخبارات کی خبریں اپنے اخبارات میں یا اپنے ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس سینسیبل؟ اٹس ناٹ سینسیبل. میڈیا وار ہے آج کل. گولی شولی سے, جہازوں سے, ٹینکوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, میڈیا سے ہی جنگ لڑی جا رہی ہے. اٹس اے میڈیا وار. اور اس میڈیا وار میں ہم why are we extending our shoulder to other people or to other countries کہ جی ہمارے کندھے میں بندوق رکھ کے آپ چلا لیں؟ کیوں؟ یہ ایک I would say it's irresponsible behavior. ٹھیک ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں, لیکن آئی ایس آئی کے چیف کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ کچھ دن پہلے ایک بڑا شور ہو گیا جی کہ اپوائنٹمنٹ ہوئی آئی ایس آئی کے چیف کی اور ان کے خلاف خبر چھپ گئی ایک انڈین نیوز پیپر میں, اور اسی کو ہم نے ہمارے ٹی وی چینلز نے اس کو کیری کرنا شروع کر دیا. تو اٹس ڈیفینیٹلی انڈین ایجنڈا جو ہم فالو کر رہے ہیں. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے نیشنل انٹرسٹ؟ یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں روکا جا رہا ہے کسی چیز سے, ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو تو یہ کام کرو. نو, دیٹس ناٹ. آپ کرٹیسائز کریں, ضرور کریں, لاجیکلی کرٹیسائز کریں, آئی ایس آئی کو کرٹیسائز کریں, دنیا جہان کی جو بھی چیزیں ہمارے ملک میں خراب ہو رہی ہے اس کو کرٹیسائز کریں, ضرور کریں, لیکن آپ کے سامنے ہی ہے. انڈین میڈیا ہو, ویسٹرن میڈیا ہو یا کسی اور ملک کا میڈیا ہو, وہاں پہ تو جو چیز لکھی ہوئی اگر آ جائے تو اس کا ایک کوما بھی چینج نہیں ہوتا. تو پھر ہم اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کے خلاف کیوں اس طرح لگے رہتے ہیں؟ اپنے ہی آرمڈ فورسز کے خلاف ہم کیوں اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں بڑھ چڑھ کے, ایز اف کہ ہمیں کوئی میڈل مل جائیں گے؟ اینی ویز آئی وڈ سے کہ تھوڑا سا ہمیں رسپانسبل ہونا پڑے گا, اور اگر ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے ملکوں کو یا جن لوگوں کو ہمارے ملک سے یا ہم لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں ہم کھیل رہے ہیں اور کھیلتے رہیں گے.
دوبارہ آتا ہوں جی اسی چیز پہ، پولیٹیشنز کے کردار پہ، پولیٹیشنز پر، کہ لوگوں کو کوئی امید نہیں ہے پولیٹیشنز سے، اور سب ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپس میں سب ملے ہوئے. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ جی حالات کیا ہے، واقعی سب لوگ ملے ہوئے اور ایسے ہی ڈرامہ مچایا جا رہا ہے، ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یا کچھ اور بات؟ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. جی مولانا صاحب میں شروع کروں گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ آج کل یہ جو پولیٹیشنز ہیں نا، ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. تنقید یہ ہو رہی ہے جی کہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور سب ڈرامہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کا بھی. سینٹ کے الیکشن سے پہلے ارلی الیکشنز کی باتیں سب لوگ کرتے رہے، لیکن اب سینٹ کے الیکشن ختم ہو گئے، میمو گیٹ بھی آ گیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگ گئی جناب پرائم منسٹر پہ، اور بڑے تماشے ہوتے رہے. اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی اسموتھ سیل ہے، اور اب الیکشنز نزدیک نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی اور سو کالڈ اپوزیشن جو میں کہوں گا اس کو، اس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی کہ ارلی الیکشنز ہوں یا نہ ہوں. آپ کے ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ ابھی بھی قائم ہے مولانا صاحب، یا ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیے رانا مبشر صاحب، جہاں تک سیاستدانوں کا مسئلہ ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ حقیقت میں ملک کے اندر کوئی ایشو ہو اور پھر سیاستدان اس پر اپنی رائے دیں. مختلف آراء ہوتی ہیں، ان کے درمیان شدت کا لہجہ بھی ہوتا ہے، نرم لہجہ بھی ہوتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایشو موجود نہیں ہے یا کوئی بڑا اختلاف موجود نہیں ہے، تو پھر میڈیا جو ہے وہ تنقید کرتا ہے. شاید سیاستدانوں کا آپس میں اختلاف کی شدت، ایک دوسرے پر تنقید، یہی پھر ہماری میڈیا کی غذا بھی ہوتی ہے. اور جب میڈیا کو پوری غذا نہیں ملتی تو پھر وہ چیز قابل تنقید بن جاتی ہے کہ سیاستدان ملے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ کیوں نہیں رہے، شور و غوغا کیوں رک گیا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ یہ بات میرے نزدیک بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم لوگوں نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو یہ سوال اٹھایا کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے. چنانچہ جب اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ دو الگ الفاظ ہیں، ایک ہے جلد از جلد اور ایک ہے قبل از وقت. جلد از جلد کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی 4 کروڑ کے قریب ووٹ جو ہیں وہ جعلی ثابت ہو چکے ہوں اور نئی لسٹیں ابھی بنی نہیں ہیں، اور پھر وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ووٹر لسٹ، تو اس میں ظاہر ہے جی کہ ہم نے نادرا کو بھی آن بورڈ لینا ہے، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی، کہ وہ کب تک ہمیں فہرستیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں الیکشن اگر چاہیے بھی تو ہمیں ایک صحیح شفاف الیکشن بھی چاہیے. یہ نہیں کہ فہرستیں نہیں ہوں، فہرستیں غلط ہوں اور ہم الیکشن کے لیے دباؤ ڈال دیں اور اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، اس کے بعد پھر کیا کریں گے ہم جب فہرستیں ہی نہیں ہوں گی. تو وہ ایک مسئلہ تھا جس کے بعد سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہی تقریباً سیاسی جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ جلد از جلد کا لفظ جو ہے وہ منطقی نہیں ہے اور قبل از وقت کی بات ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے جی کہ الیکشن ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، تو سینٹ کا الیکشن ایک بڑا ایونٹ تھا جب بیچ میں آیا، اور بڑا ایشو جو ہے وہ دوسری ایشوز کو عام طور پر دبا لیتا ہے. تو اب نیا ادارہ بن گیا ہے، اس میں نئے لوگ آ گئے ہیں، ایک نیا سفر ایک ادارے کا شروع ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے جی کہ تمام سیاسی لوگوں نے آنے والے مستقبل کو، اور وہ جو کچھ پرانے ایشوز تھے، کچھ نئے ایشوز ہوں گے، اس پر اپنے رائے متعین کرنی ہے اور قوم کے سامنے پیش کرنا ہے، اداروں میں پیش کرنا ہے. تو ذرا ایک فطری انداز سے جو ہمارا سفر ہوتا ہے اور فطری انداز کے ساتھ جو ہمارا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار تو کر لیجئے. تو معاملات جب سیاستدانوں کے ہیں
اور توقع سیاستدانوں سے ہے کہ وہ اپنی رائے واضح کریں اور بولیں اس پر، تو پھر ذرا تھوڑا سا ان پر بھی چھوڑ دیں. وہ ان کو ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ہم نے کب اور کس وقت اور کتنی بات اور کہاں تک کرنی ہے. تو میرے خیال میں ان پر اتنا بھی بے اعتمادی نہیں کرنی چاہیے. سیاسی لوگ سیاسی ہوتے اسی لیے ہیں کہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے کہ اس نے کب بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے. تو اس کا موقع ان کو ملنا چاہیے. چلے مطلب پتہ یہ چلنا چاہیے، آپ کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ کس وقت کون سا پتہ پھینکنا ہے وہ سیاستدانوں کو ہی پتہ ہے، یہ ایسی بات ہوگی نا. ہاں تو ظاہر ہے سیاستدان جب ہے تو جب سیاستدان ہے تو پھر اس کے گر بھی اسی کو آتے ہیں. اچھا چلیں آپ گر اس میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کو میڈیا کی دنیا کے گر آتے ہیں. اس گر کے چکر میں عوام پستی جا رہی ہے نا، عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. اچھا چلیں آپ کا عوام کے لیے جی دیکھیے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا. اور عوام کے لیے جی ہم الزامات اور الزام تراشی اور ایک دوسرے کو گندا کرنے کی سیاست تو کرتے ہیں، لیکن آپ خود رانا صاحب جہاں دیدہ آدمی ہیں، 85 سے کم از کم میں دیکھ رہا ہوں اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، توڑی جاتی ہیں، حکومتیں گھر بھیجی جاتی ہیں، وزرائے اعظم جو ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد عام آدمی کی حالت کیوں بہتر نہیں ہو رہی اور ہمارے ملک کی معیشت کیوں سدھر نہیں رہی؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک کے وسائل کو منظم نہیں کریں گے اور ہم ایک صحیح اور حقیقت پسندانہ بجٹ لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے، تو جب تک نظام آپ کا نہیں ہوگا، معاشی پالیسی آپ کی نہیں ہوگی، عام آدمی کے لیے اخراجات نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیں اس وقت ایک حقیقت ہے، ہمیں اپنی دفاع پر جو اخراجات ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری دفاع کی اپنی ضرورتیں ہیں اور وہ ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، لیکن اگر ہمارے دفاع پر ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ پورے سال کی تعلیم اور صحت کے خرچے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ عام آدمی کہاں کھڑا ہے اور ملک کے خزانے میں اس کے لیے کیوں پیسہ نہیں ہے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے اور زندگی کی سہولتوں کے لیے. تو اس کے لیے ایک بڑی مستحکم اور سنجیدہ بنیادوں پر ہمیں اقتصادی پالیسیاں استوار کرنی ہوں گی. اور اس حوالے سے جتنی ہمارے مشکلات ہیں ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے شاید مسئلہ حل نہ ہو، تا وقت ہے کہ سب سر جوڑ کر اس موضوع کو طے کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے. مولانا صاحب آپ کو بتانا پسند کریں گے کہ آرمڈ فورسز کو، میں نیوی، ایئر فورس اور آرمی کی بات کر رہا ہوں، اکٹھے ملا کے کتنا پرسنٹ بجٹ ملتا ہے؟ دیکھیے ایک ہے کاغذوں میں لکھا ہوا پرسنٹیج، وہ تو غالباً 17 یا 18% لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپریشنوں پہ اخراجات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ سول کے مفاد میں ہونے والی اخراجات ہے جو فوج پہ ہو رہے ہیں، تو اس لیے سول اخراجات کے زمرے میں لائے جائیں. تو پھر ان سب کو ملا کر یہ پھر آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ اس کا حساب ذرا آپ بھی لگا کر مجھے بتا دیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 64 سال ہمارے گزر گئے ہیں اور ایک اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتر معیشت اور آزاد معیشت کے لیے جو ہم نے ملک بنایا تھا، آج تک وہ ملک کیوں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور کیوں وہ اب تک فلاحی ریاست نہیں بن پا سکا ہے؟ آپ کی بات درست ہے مولانا صاحب، آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ بجٹ کتنا ہے ساری افواج کا، آرمڈ فورسز کا. آپ نے کہا جی کاغذوں میں 17% ہے، اور اس کے علاوہ کتنا بنتا ہے وہ آپ نہیں، میرے خیال میں اس کی آپ کے پاس فگرز نہیں ہوں گے. لیکن میں ایک چیز گزارش کرنا چاہوں گا. ہم تنقید بہت کرتے ہیں جی کہ آرمڈ فورسز کے پاس بہت بجٹ ہے اور زیادہ بجٹ استعمال کرتی ہے وہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو 50% علاقہ اگر آپ میپ نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پہ فوج کو انوالو کیا گیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ خود انوالو ہوئی ہے، فوج حکومت کے کہنے پہ انوالو ہوتی ہے، اور تقریباً ملک کے 50% حصے پہ، تقریباً ملک کے 50% حصے پہ فوج کو انوالو کیا گیا ہوا ہے. اور اگر فوج کو انوالو کیا گیا ہوا ہے تو وہ خود نہیں کیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ خود نہیں انوالو ہوتی، اس کو حکومت کہتی ہے تو وہ انوالو ہوتی ہے.
وہ اگر 50% ملک فوج خود چلا رہی ہے، حکومت کے کہنے پہ چلا رہی ہے، تو پھر اگر اس کے بجٹ میں اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اس میں میرے خیال میں فوج کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں جہاں پہ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ جتنا پیسہ خرچ ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو مولانا صاحب سیاستدانوں کا کام ہے نا، سیاستدانوں نے مختص کرنے ہیں نا پیسے۔ وہ فوج نے تو آ کے نہیں کہنا کہ جی آپ ہیلتھ پہ اتنا بجٹ لگا دیں یا ایجوکیشن پہ اتنا بجٹ لگا دیں، اس پہ تو آپ لوگوں نے بجٹ بنانا ہوتا ہے، آپ لوگ بجٹ بناتے ہیں، آپ لوگ آگے لے کے جاتے ہیں، آپ لوگ اسمبلیوں میں لے کے جاتے ہیں، 3 مہینے 6 مہینے بعد پھر ایک بجٹ آ جاتا ہے، منی بجٹ بھی آ جاتا ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں مختص کرتے ایک بجٹ ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ، ہیلتھ پہ زیادہ سے زیادہ، تاکہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے؟ یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا۔ دیکھیے، ایک ہے جیسے میں نے کہا کہ کاغذوں میں ہمارا کام ہے، دستور کے کتاب میں تو یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے، قانون کی کتابوں میں یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس میں سول ادارے جو ہیں وہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک مسلسل کمزور چلے آ رہے ہیں، اور صرف ایک ہمارا ادارہ جو ہے وہ منظم بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ملک کی سیاسی معاملات میں ان کی رائے بڑی ایک وزنی اور بلکہ میں کہوں ایک فیصلہ کن رائے ان کی آتی ہے۔ لہٰذا یہ باتیں جو ہیں جب واقعات کی صورت میں ہم دیکھیں گے تو اس میں ظاہر ہے 2001 سے جن پالیسیوں کا ہم نے آغاز کیا تھا تو اس وقت فوجی حکومت تھی، اور اب جو پالیسیاں ہیں یہ اسی کا تسلسل ہیں۔ تو ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہم پالیسیاں تبدیل کرانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ کی قرارداد ایک نہیں، ایک سے زیادہ قراردادیں آنے اور پرائم منسٹر کی طرف سے بلائے گئے آل پارٹیز کانفرنس کی جو قراردادیں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد کی پوزیشن میں جب نہیں ہوتی تو ذمہ داری تو یقیناً ان پہ آتی ہے کہ سیاستدان قرارداد کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن پس پردہ جو اس کے سامنے رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے مجموعی طور پر سب کو ملا کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے مجموعی طور پر من حیث القوم جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے ہم نے عالمی مفادات کے تابع، اور میں اگر بار بار ایک بات دہراتا رہتا ہوں جس کو بعض لوگ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ابھی تک ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہی نہیں، ہم باہر سے درآمد شدہ خارجہ پالیسی کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے ہیں، اور ابھی قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کچھ تجاویز مرتب کر رہی ہے، ابھی وہ پارلیمنٹ میں آئی نہیں ہیں، اور اس سے پہلے کچھ اعلانات میرے نظر سے گزرے جب ہمارے کچھ سیاستدانوں نے دیے کہ جس سے واضح لگ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اداروں کی ان تجاویز کی انتظار کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو اس طرح کمزور پالیسیاں جب آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں کمزوریاں ہیں۔ اب دیکھیے میں ایک نئی بات ایک آپ منٹ کی معذرت کے ساتھ گفتگو آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا مولانا صاحب، بیفور وی موو فارورڈ۔ ایک دو چیزیں جو آپ نے جی کہیں جی اسی پہ میں جواب لینا چاہوں گا آپ سے۔ آپ نے کہا جی جناب اے پی سی ہوئی، اس میں جو کچھ ہوا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، پارلیمنٹ کی قراردادوں پہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہوئی، پس پردہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا جی پس پردہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی، یہ پس پردہ کون سی رکاوٹیں؟ تو پھر اگر پس پردہ قوتیں ناراض ہوں گی تو میں پہلے سے کہوں کہ وہ رانا مبشر سے ناراض ہوں، مجھ سے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے سے ناراض ہو جائے، کہیں آپ ناراض، میں میرے ذمہ ڈال دیں آپ، لیکن آپ کہیں بتائیں کون سی پس پردہ ہے؟ آپ فوج کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ابتدا سے ہی بات کی کہ یہ جو اس وقت کی پالیسیاں چل رہی ہیں جس میں پاکستان جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے، یہ 2001 کی وہ پالیسی ہے جب فوجی حکومت تھی، جنرل مشرف کی قیادت میں یہی ٹیم تھی اور انہوں نے یہ فیصلے کیے تھے، اور آج انہی فیصلوں کو تسلسل حاصل ہے۔ ایک سول حکومت ان کو تسلسل دینے کی ذمہ داری لے رہی ہے، نہ یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ذمہ داری لے رہی ہے۔ اچھا، میں اسی بات پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی 2001 میں پالیسیز بنی، یہی ٹیم تھی، انہوں نے پالیسیز بنائی،
یہی جو جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ ایک غلط فیصلہ تھا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ لیکن اس وقت آپ کی بھی ظاہر ہے حکومت جی تھی، کیونکہ اس وقت آپ کی بھی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں آپ تھے، بلوچستان میں آپ کا ہولڈ تھا، نیٹو کی سپلائیز اس وقت بھی جاری تھی، اس وقت تو آپ نے نہیں روکا ان کو، کیوں؟ دیکھیے میں کب کہہ سکتا ہوں کہ میں روک سکتا ہوں؟ صوبے میں حکومت کا یہ معنی تو نہیں کہ صوبے میں صرف صوبہ ہوتا ہے اور وفاق وہاں ہوتا ہی نہیں ہے جی. اور وفاق کا اور مرکز کا اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، پورے ملک پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پالیسی سے اختلاف کا جو فرض تھا وہ اس وقت بھی ہم نے پورا کیا. میں اس وقت جیل میں گیا، MMA کی دوسری قیادت جیل میں گئی، بھرپور اختلاف کیا، اور وہ اختلاف جب صوبائی حکومتیں بنی، پبلک نے ہمیں ووٹ دیا، تو اس دوران بھی ہم نے مبہم نہیں رکھا، اور آج بھی ہمارا وہ موقف جو ہے تسلسل کے ساتھ ہے. چلیں کیسے مجھے نہیں سمجھ آتی، 3.5 سال آپ حکومت میں رہتے ہیں، آپ اس وقت بھی اگر چلیں اسٹیٹمنٹ برائے اسٹیٹمنٹ ہو، تنقید برائے تنقید ہو، چلیں وہ سمجھ نہیں آتی ہمیں، کیونکہ جب آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں تو اس وقت تو آپ کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے سٹینڈ لیا، آپ نے کہا جی فرم سٹینڈ لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے حکومت میں، ہم ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے منسٹر کو تو وہ نکالا تو گیا، اپنے اوپر اختیار، نہیں ٹھیک ہے. اپنے اوپر تو اختیار ہے کہ ہم حکومت میں نہ جائیں، لگے نہیں پالیسیوں میں مولانا تو صاحب ہم رائے دے ایسے سکتے نہ ہیں. کریں نا، آپ اور اختیارات تو آپ کے پاس بہت ہے، ایسے نہ کریں نا، آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں تھوڑا سا. اگر اختیار ہوتا تو مجھے جیل میں ڈالا جاتا، میں نظر بند ہوتا 6-7 مہینے. چلے مولانا صاحب کبھی کبھی جیل میں سیاستدان جانے سے اس کا قد بھی بڑھ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، 3.5 سال جیل میں رہے، انہوں نے کتنا قد بڑھ گیا ان کا وہاں پہ جا کے. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہی. اور جیل میں بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ سختی تھوڑی ہوتی ہے، سختی تو عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، جس سے C کلاس میں رہنا ہوتا ہے یا B کلاس میں رہنا ہوتا ہے، وہ بڑا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں C کلاس میں بھی رہا ہوں. اچھا 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 چلیں. اچھا مولانا صاحب، یہ کیسی آپ کی تنقید ہے حکومت پہ کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن آپ حکومت میں ہیں بھی، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں آپ، اور آپ کو ایک فیڈرل منسٹر کا تک کے لیول کا ایک سٹیٹس بھی انجوائے کرتے ہیں آپ. تو یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ اسی اپوزیشن کی سو کالڈ اپوزیشن کو میں بار بار انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ بار بار میں یہی کہہ رہا تھا رانا صاحب کہ مجھے آپ لوگ پر جو ہے نا اعتماد تنگ آ گئے، لوگ کہتے ہیں یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے. جی میری گزارش سنیں جی رانا صاحب، مجھے آپ پہ اعتماد ہے جی کہ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں جی جی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ پبلک کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، کمیٹیاں پارلیمنٹ کی ملکیت ہوتی ہیں، وہ حکومت کی ملکیت نہیں ہوتی. اور صرف کشمیر کمیٹی ہی نہیں ہے، جتنی بھی کمیٹیاں پارلیمانی ہیں اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے، حکومت بھی ہوتی ہے. کسی کا چیئرمین جو ہے وہ حکومت سے ہوتا ہے، کسی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن سے ہوتا ہے. تو اس کا یہ معنی کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین ہے تو اسے حکومت کا حصہ بھی تصور کیا جائے. اور حکومتی نظام اور پارلیمانی نظام میں کوئی ایک جماعت اگر حکمران بن جائے تو وہ کوئی ملک کی مالک نہیں بن جاتی، بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ حکومتی نظام میں شریک ہوتے ہیں درجہ بدرجہ، کوئی ایگزیکٹو کی صورت میں، کوئی پارلیمانی حیثیت میں، اور کسی نہ کسی صورت میں عوام کی ایک شراکت کا تصور ہوتا ہے مملکتی نظام میں. کوئی اقدامات فیصلے کرتے ہیں، کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے تنقید کرنے والا پارلیمنٹ میں وہ بھی ایک نظام کا حصہ تو ہوتا ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ اس کا منفی پہلو جو ہے قوم کے سامنے اجاگر کرتا ہے، حکومت کو سمجھاتا ہے، حکومت کے غلط اقدامات کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ سارا ایک نظام کا ہم حصہ ہوا کرتے ہیں جی. یہ کوئی ہم انڈیا کے پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے کہ یہاں سے میں کوئی انڈیا کے پارلیمنٹ میں حصہ بن رہا ہے یا ان کا کوئی آدمی آ کر ہمارے پارلیمنٹ میں ہماری حکومت پہ تنقید کر رہا ہے. ہم اپنے ملک کے لوگ ہیں، اور اپنے ملک کے لوگ اپنے ملک کے معاملات میں اس کی شراکت کا یہی معنی ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور حکومت بھی چلتی ہے اور اس پر تنقید اور اختلاف کا سلسلہ بھی چلتا ہے. پتہ ہے کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی ہے، ایسے ہی ہو گیا نا کچھ. چلیں آپ نے یہی تبصرہ کرنا ہے.